کہ ایک اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے اور معاشرے میں ایک شور بپا ہوا ہے۔ ایک شر پسند آدمی کی طرف سے رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت پر جو ہے وہ ظلم و ستم اور سب و شتم کیا گیا ہے، اور اس نے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی پر معاذ اللہ تہمتیں لگائی ہیں اور آپ پر سب و شتم کیا ہے۔ ہم ایسے شخص کی جو رسول کریم علیہ السلام کی اہل بیت کی توہین کرے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور جو رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی عظیم ہستی کی توہین کرے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ نہ ہم اس گروہ کے ساتھی ہیں جو حضور کے صحابہ کے دشمن ہیں، نہ اس گروہ کے ساتھی ہیں جو حضور کی اہل بیت کے دشمن ہیں۔ ہم حضور کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ ہم ہرگز کسی ایسے شخص کو قبول نہیں کریں گے جو حضور کی اہل بیت کو برا کہے اور ان کے بارے میں نازیبا جملے کہے۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم ذات ہیں کہ ہمارا ایمان و اعتقاد ہے کہ آپ کی قبر نور سے بھی رب تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کی ذات بھی پاک ہے، آپ کا کردار بھی پاک ہے، آپ کی سیرت بھی پاک ہے۔ ہمارے علماء نے لکھ رکھا ہے جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ امام موسیٰ کاظم کے مزار مبارک پر حاضر ہو جائے اور وہاں حاضر ہو کر ان کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ امام موسیٰ کاظم کی برکت سے، امام موسیٰ کاظم وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم ذات ہیں جس ظالم بدبخت نے آپ کو گالیاں دی ہیں، آپ کی توہین کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ کسی فرقے کا آدمی ہو، وہ کسی طبقے کا بندہ ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ ہماری جوتی کے نیچے ہے جو حضور کی اہل بیت کو گالیاں دے، جو حضور کے صحابہ کو گالیاں دے وہ ہماری جوتی کے نیچے ہے، اس کی کوئی عزت اور توقیر نہیں ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ایسے بندے کو اسے بھی واپس لائے جس نے جناب ابو بکر کو گالیاں دی تھی ممبر پہ بیٹھ کر اور راتوں رات انگلینڈ فرار ہو گیا تھا، اسے بھی واپس لا کر گرفتار کیا جائے اور اسے بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور اب جس نام نہاد مولوی نے ممبر پر بیٹھ کر یا میڈیا کو استعمال کر کے امام موسیٰ کاظم کو گالیاں دی ہیں، ان کی توہین کی ہے، حضور کی اہل بیت پر تہمت لگائی ہے، اسے بھی فی الفور گرفتار کیا جائے اور اسے بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت کے نوکر ہیں، اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اگر کسی ایک بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہے میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ صحابہ بھی ضروری ہیں، اہل بیت بھی ضروری ہیں۔ جو حضور کی اہل بیت و صحابہ کی توہین کرے اور ان پر نازیبا جملے کہے، زبان درازی کرے، ہمیں ایسا شخص ہرگز قبول نہیں ہے۔ جو آدمی رسول کریم علیہ السلام کی، ہم دونوں لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس نے جناب ابو بکر کو گالیاں دی تھی ممبر پر اور اسے راتوں رات فرار کروا دیا گیا، اسے بھی گرفتار کیا جائے، واپس لا کر اسے بھی جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور اب یہ آدمی جس نے امام موسیٰ کاظم کا نام لے لے کر آپ کو معاذ اللہ گالیاں دی ہیں اور آپ کی توہین کی ہے، اسے بھی فی الفور حکومت وقت گرفتار کرے اور اسے بھی قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور جو معاشرے میں فرقہ واریت اور فتنہ پروری کی فضا بپا ہو گئی ہے، اس ماحول کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو فوری طور پر لگام دی جائے جو لوگ زبان درازی کرتے ہیں اور ہماری مقدس ہستیوں پر زبان کھولتے ہیں۔ ہمارا ایمان، ہماری غیرت
اور ہمارا عشق ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی آدمی ہماری کسی مقدس ہستی پر کوئی نازیبا جملہ کہے۔ ہمارے لیے جناب ابو بکر بھی سر کا تاج ہیں، اور ہمارے لیے امام موسیٰ کاظم بھی سر کا تاج ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کو برا کہا تو بھی ہمیں قبول نہیں اور گوارا نہیں ہے، اور جناب ابو بکر کو کسی نے برا کہا تو وہ بھی ہمیں قبول اور گوارا نہیں ہے، چونکہ ہم حضور کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ دونوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اہل سنت کا یہ امتیاز ہے کہ اہل سنت کبھی کسی مقدس ہستی کو گالی نہیں دیتے، کبھی کسی مقدس ہستی پر تبرہ نہیں کرتے۔ تبرہ کرنا سنیوں کا کام نہیں ہے، یہ غیر ہیں۔ جو کوئی طبقہ ہے وہ صحابہ پہ تبرہ کر رہا ہے، اور کوئی طبقہ ہے وہ اہل بیت پہ تبرہ کر رہا ہے۔ ساری کائنات کے سب سے زیادہ امن پسند ترین جو طبقہ اور جماعت ہے وہ اہل سنت ہیں، جو صحابہ کی عظمت کا بھی جھنڈا لہرا رہے ہیں، حضور کی اہل بیت کی عظمت کا بھی جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم پھر بار دیگر اس شخص کی مذمت کرتے ہیں جس کا نام عبد الرحمن سلفی ہے، اور خود کو کسی خاص فرقے کے ساتھ منسلک ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کس فرقے کا بندہ ہے، کس طبقے کا بندہ ہے۔ ہم نہ اس سارے فرقے کو ہی حضور کی اہل بیت کا گستاخ کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کے بڑے بڑے اکابرین کو باقاعدہ اس عبد الرحمن سلفی سے برات کا اعلان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس خاص طبقے کے ملا حضرات اور مولوی صاحبان اور علماء اور پروفیسر وہ سارے آج جمعے پر اعلان کریں اور میڈیا پر آ کر بیان دیں کہ عبد الرحمن سلفی نامی مولوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حضور کی اہل بیت کا گستاخ ہے، اور ہم حضور کی اہل بیت کے گستاخ کے حامی نہیں ہیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر سوال اٹھتا ہے، پھر ہمیں حق ہے کہ ہم انگلی اٹھائیں کہ وہ لوگ کیوں ایسے زبان دراز اور بد زبان آدمی پر بات نہیں کر رہے جو حضور کی اہل بیت پر بات کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور صحابہ پر درود پڑھنے کو عبادت تصور کرتے ہیں۔ ہم حضور کی اہل بیت اور صحابہ پر درود و سلام پڑھنے کو عبادت تصور کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی خلل ڈالے گا تو ہم ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔